مذاق میں کہا کہ میں بیوی کو چھوڑ چکا ہوں تو طلاق کا حکم۔ کسی دوست نے پوچھا کہ کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ شوہر نے کہا کہ شادی کر کے چھوڑ بھی دی اور اب دوسری کرنے والا ہوں۔ اس نے مذاق میں یہ بولا، تو اس سے طلاق کا کیا حکم ہے؟ احمد حسین انڈیا سے۔ یہاں دو مسئلے الگ الگ ہیں، ایک تو ہے طلاق کا اقرار کرنا اور دوسرا ہے لفظ چھوڑ دیا۔ تو اصولی طور پر میں نے ابھی یہ مسئلہ بیان کیا آپ کے سامنے کہ اگر کوئی شخص یہ اقرار کر لیتا ہے کہ میں بیوی کو طلاق دے چکا ہوں، یہ اقرار کر لیتا ہے، تو اگرچہ اس نے نہیں بھی دی ہو، بیوی کو جب پتہ چلے گا تو بیوی یہی سمجھے گی کہ یہ واقعی دے چکا ہے، یعنی اس کے لیے اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ پھر شوہر یہ کہہ کہ میں مذاق کر رہا تھا، میں جھوٹ بول رہا تھا، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر شوہر نے یہ کہا کہ میں طلاق دے چکا ہوں اور شوہر کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں 100%، تو پھر شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اس بات کو چھپا لے بیوی سے، کیونکہ شوہر کو تو پتہ ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے سچ نہیں بولا۔ تو اب آپ نے جب یہ ایک آدمی نے کہا نا کہ میں تو شادی کر کے چھوڑ بھی دی ہے، تو اگر شوہر کو پتہ ہے اور جس بندے کے سامنے اس نے کہا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس نے مذاق کیا ہے، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ اگر یہ بات چھپا لیتے ہیں اور اس کی بیوی تک یہ بات نہیں پہنچتی تو یہ معاملہ دبا دیں اور اس میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کی بیوی کو پتہ چل گیا اور صحیح یعنی ذرائع سے پتہ چلا، مستند ذرائع سے پتہ چلا کہ بھئی شوہر نے واقعی اس کے سامنے، شوہر نے اقرار کیا کسی مرد کے سامنے کہ وہ بیوی کو طلاق دے چکا ہے یا بیوی کو شادی کر کے چھوڑ چکا ہے، تو عورت پھر المرأۃ کالقاضی کے اصول کی بیس پہ عورت یہی سمجھے گی کہ واقعی اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ عورت کے پاس اس کے صحیح یا غلط ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور پھر شریعت کہتی ہے کہ بھئی ظاہر پر حکم کا مدار ہے، تو ظاہر یہی ہے کہ جو آدمی کہہ رہا ہے وہ سچ ہی کہہ رہا ہے، تو واقعی چھوڑ دیا، اب بعد میں آ کے مکر رہا ہے۔ یا مرد اگر گواہوں سے ثابت کر دینا کہ میں نے مذاق کیا تھا، مرد اگر گواہوں سے ثابت کر دے عورت کے سامنے کہ میں نے مذاق کیا تھا، اور گواہ کیسے ہوں گے؟ مرد پہلے 2 گواہ بنائے گا کہ بھئی میں یہ کہوں گا کہ میں نے چھوڑ دیا ہے لیکن میں جھوٹ بول رہا ہوں، حقیقت میں سچ نہیں بول رہا ہوں گا، یہ پہلے سے گواہ بنا دے، تو پھر تو عورت کے سامنے جب وہ 2 مرد گواہی دیں گے تو عورت کے سامنے ایک مضبوط دلیل آ گئی کہ بھئی یہ واقعی اس نے مذاق کیا تھا، مذاق میں اقرار کیا تھا۔ خوب سمجھیں، طلاق مذاق میں دی جائے تو مذاق میں بھی ہو جاتی ہے، یہاں طلاق دے نہیں رہا ہے، طلاق کی جھوٹی خبر دے رہا ہے، تو جھوٹی خبر الگ چیز ہوتی ہے، طلاق دینا الگ چیز ہوتی ہے۔ تو جب جھوٹی خبر دے رہا ہے مرد طلاق کی، تو اس میں اگر پہلے سے کسی کو 2 گواہ بنا دیتا ہے کہ میں مذاق میں اقرار کروں گا حقیقت میں نہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، طلاق نہیں ہوگی، وہ 2 گواہ عورت کے سامنے کہہ دیں گے بھائی اس نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا، میں جھوٹ بولوں گا، میں مذاق کروں گا، لیکن یہاں 2 گواہ بھی نہیں ہیں، تو اب جب عورت کے پاس خبر پہنچے گی کہ میرے میاں نے یہ اقرار کیا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ چکا ہے، تو عورت یہی سمجھے گی کہ طلاق واقع ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے پاس مرد کے سچا یا جھوٹا ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہاں مرد کی قسم کا اعتبار نہیں ہوگا، 2 گواہ اس کو لانے پڑیں گے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں نے واقعی میں نے مذاق کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، تو خلاصہ کیا نکلا کہ پہلا مسئلہ تو حل ہو گیا، اس کی بیوی کو اگر پتہ ہی نہیں چلتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ بات پھیلتی نہیں ہے، عورت تک مستند ذرائع سے خبر بھی نہیں پہنچتی ہے، تو یہ اس بات کو یہیں دبا لیتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے مذاق کیا، جھوٹ بولا ہے، میں نے کوئی دی نہیں ہے، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن بیوی کو پتہ چل گیا تو طلاق واقع ہو جائے گی، بشرطے کہ شوہر گواہوں سے، الا یہ کہ شوہر گواہوں سے ثابت کر دے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ اب دوسرا ہے کہ طلاق ہوگی کون سی، جب عورت کو پتہ چلے گا تو کون سی ہوگی؟ تو چھوڑ دیا کا جو لفظ ہے نا، یہ ہمارے عرف میں آج کل صریح طلاق کے معنی میں بن چکا ہے، صریح طلاق میں، کہ یعنی اگر ایک آدمی بیوی کو کہہ دے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا اور بات طلاق ہی کی چل رہی تھی، یعنی یہ چھوڑ دیا سے واضح قرینہ ہو کہ کم از کم اس پہ قرینہ نہ ہو کہ چھوڑ دیا سے کچھ اور چھوڑ دیا مراد ہے، تو اس سے طلاق ہی مراد لی جاتی ہے، تو اس سے پھر ایک رجعی طلاق واقع ہوتی ہے۔ لیکن اقرار جب کر رہا ہے نا مرد، اقرار جب اس نے کیا کہ میں چھوڑ چکا ہوں، تو اقرار میں چھوڑنے کا مطلب چھوڑنا ہی ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ میں نے نکاح کیا اور میں نے نکاح کو ختم کر دیا، تو اقرار طلاق میں جب چھوڑنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں رجعی طلاق مراد نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واقعی چھوڑ دیا، تو طلاق بائن میں بیوی کو چھوڑا جاتا ہے، طلاق رجعی میں نہیں چھوڑا جاتا، تو اس سے پھر ایک طلاق بائن واقع ہوگی۔ ایک طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ طلاق ایک ہوگی، یعنی بیوی یہ سمجھے گی کہ شوہر نے مجھے ایک طلاق دی ہے اور وہ نکاح میرا اس سے ختم کر دیا ہے اس نے، تو پھر میاں بیوی دوبارہ
اگر اس سے پہلے کبھی طلاق نہیں دی ہے تو پھر دوبارہ نکاح کر کے وہ آپس میں رہ سکتے ہیں۔ تو میں دوبارہ خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کہ جب اس کی بیوی کو پتہ چلے گا کہ میرے میاں نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں اور شوہر کے پاس اس بات کے گواہ بھی نہیں ہے کہ میں نے جھوٹ بولا یا میں نے مذاق کیا، تو بیوی یہی سمجھے گی کہ ایک طلاق بائن واقع ہو چکی ہے، اور بیوی کے لیے پھر اس شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہوگا۔ پھر دونوں ایک دوسرے پر حلال اسی صورت میں ہوں گے کہ نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کریں، اور آئندہ مرد کو 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ اور اگر بیوی تک یہ خبر پہنچتی نہیں ہے، لوگوں میں خبر مشہور بھی نہیں ہوتی، پھر مرد کو پتہ ہے میں نے مذاق کیا تھا، تو مرد اس بات کو دبا سکتا ہے، اور وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، پھر تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔